ہر دور کے فلسفے میں خدا موجود رہا ہے۔ ہر دور کا فلسفہ خدا کے وجود باری تعالیٰ کے ارد گرد رہا ہے، اور ضرورت مذہب کا انکار کسی دور کے فلسفے نے نہیں کیا ایز اے ہول۔ چھوٹے چھوٹے مکاتب ایسے تشکیک کے پیدا ہو گئے، تو ایک انڈیویجول کوئی ہو گیا جس کی سمجھ میں بات نہیں آئی، تو وہ ریمارکیبل نہیں ہے۔ مگر جب ایز اے ہول پورے فلسفے کی تاریخ کو لیتے ہیں اور اس تاریخ میں مختلف ادوار کو لیتے ہیں، پیریڈز کو، ایجز کو لیتے ہیں، تو اس میں کہیں نہ وجود باری تعالیٰ کا انکار ہے اور نہ کہیں مذہب کا انکار ہے۔ یہ چلتے ہوئے اب یہ سفر ہمارا میکیاویلی پر آ گیا۔ یہ اب یہاں مغرب میں دور جدید شروع ہو گیا ہے فلسفے کا۔ اب میکیاویلی کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ بنیادی طور پر نیچرل فلاسفر نہیں ہے۔ نیچرل فلاسفی اس کا بیسیکلی سبجیکٹ نہیں ہے، یہ ہے پولیٹیکل فلاسفر۔ اس کی فلاسفی پولیٹیکل ہے۔ یہ ہمیشہ اس کی پوری فلاسفی اس چیز کے گرد گھومتی ہے کہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے مذہب کا استعمال کیسے ہو، اور یہ اپنے وقت کے رولرز کو، حکمرانوں کو، اس لیے جو اس نے دا پرنس وغیرہ لکھی ہے، ان کو گائیڈ لائن دیتا ہے، ان کو رہنمائی دیتا ہے، سجیسٹ کرتا ہے، ایڈوائز کرتا ہے۔ اس کا پورا فلسفہ گھومتا ہے اس تصور کے گرد کہ مذہب کا سیاسی استعمال کیسے ہو سکتا ہے، اور سیاسی طور پر سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے، ریاستی مقاصد کے حصول کے لیے سلطنت اور اقتدار کو حاصل کرنے اور سلطنت اور اقتدار کو محفوظ رکھنے، مضبوط کرنے، اور عوام پر حکمران کا اپنا امپریشن اور اپنا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے مذہب کو بطور ٹول کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے، یہ اس کا فلسفہ ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، نہ یہ ہمارا سبجیکٹ ہے۔ آج اس کے پیروکار اس وقت پاکستان میں کئی ہیں سیاستدان جو اس کے پیروکار ہیں، اس کے فلسفے کے، جو مذہب کو بطور ٹول یوز کرتے ہیں، اور ان کا بذات خود مذہب سے کوئی دلچسپی عملاً اسپریچول نہیں ہوتی، وہ اس فیلڈ کے آدمی نہیں ہوتے۔ تو یہ اس نے بحث کی ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، مذہبی استعمال کے اس کے اثرات کیا ہوں گے، مگر اس ضمن میں پھر وہ مذہب کی مختلف اقسام کو بھی ڈسکس کرتا ہے، اور مذہب کی مختلف شکلوں پر بھی بات کرتا ہے، اور ان کے مقاصد پہ بات کرتا ہے، اور ان کے اثرات اور فوائد پر بات کرتا ہے۔ لیکن اس کی تمام کتب، اس کے آرٹیکلز، اس کا لٹریچر جتنا بھی ہے، کہیں بھی مجھے بنیادی طور پر وجود باری تعالیٰ کا انکار نہیں ملا، کس کے ہاں بھی۔ پریکٹس کرنے والا آدمی نہیں ہے، یا کوئی سنسیئر ڈیووٹی نہیں ہے ریلیجن کا۔ اس کا بیسیکلی پوری لائف، پوری سوچ کا مرکز و محور پولیٹیکل فلاسفی ہے اور مذہب کا سیاسی استعمال ہے، مگر وجود باری تعالیٰ کا انکار کہیں نہیں ہے، اور وجود مذہب کا بھی انکار کہیں نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو مختصراً اس کی بات بتا دی۔ اب اس کی جو پولیٹیکل فلاسفی ہے اس کو میں اس لیے کوٹ نہیں کرنا چاہتا، کتابیں میرے سامنے پڑھی ہیں۔ اب یہ کس طرح اسٹیبلش ہم کرتے ہیں کہ ایون ایسا شخص بھی مذہب کا منکر نہیں اور وجود باری تعالیٰ کا منکر نہیں ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے فلسفے کو مذہب سے دلچسپی نہیں ہے، اس کا فلسفہ پیورلی اور طرح کا ہے، پولیٹیکل ہے، مگر اس کے ہاں اس کا ایک اپنا بیلیف، ایک اپنا عقیدہ بھی تو ہوتا ہے نا انسان کا۔ اس میں بھی باری تعالیٰ کا یا خدا کے وجود کا انکار نہیں ہے، مذہب کے وجود کا انکار نہیں۔ اس کا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ نے اپنے مقصد کو اچیو کرنا ہے، مقصد اقتدار پر پہنچنا۔ مینز کی، ذرائع کی، وسائل کی بات مت کریں۔ یہ گناہ کے طریقے ہیں، اچھے طریقے ہیں، جھوٹ کے ہیں، دھوکہ دہی کے ہیں، سچائی کے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے کوئی غرض نہیں، اینڈ حاصل کرو، مقصد کو اچیو کرو۔ تو وہ پیورلی اس میٹیریلسٹک انداز کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ تو کون سی چیز کسی پرپز میں گڈنس ہے یا بیڈنس ہے، اچھائی ہے یا برائی ہے، اس کے پروسیجر میں اس سے وہ کہتا ہے مت دلچسپی رکھو، اچیومنٹ کرو، یہ اس کا نام سکسیس ہے۔ اور اس ضمن میں وہ الیگزینڈر دی سکستھ، اس کا وہ حوالہ دیتا ہے، کہتا ہے تاریخ میں وہ شخص ایک ایسا تھا، پروپیگنڈا اس سے بڑھ کر کوئی کنٹرول نہیں کر سکا، پروپیگنڈا کا ماہر تھا، سب سے زیادہ وہ وعدے کرتا تھا اور کبھی پورے نہیں کرتا تھا، اور وہ امپریشن دینے میں کہ عوام کا وفادار ہے۔ بالکل آج کے سیاستدان پاکستان میں جو بھی آپ وہاں بیٹھے ہیں اور باقی مسلم ملکوں میں کئی جگہوں پر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کی سیاست کے پیک کر نظر آتے ہیں۔ قسمیں کھانا، یہ اس کا فلسفہ ہے کہ قسمیں کھاؤ، مینیفیسٹو تیار کرو، سلوگنز دو، اپنی سلوگنز بھی مینشن کرتا ہے بعض، اور لوگوں کو باور کراؤ کہ آپ مخلص ہیں۔ اور مذہبی ہونا، یعنی وہ کہتا ہے کہ جہاں ضرورت ہو تو اپنے آپ کو مذہبی بھی شو کرو، ریکوائرمنٹ عوام کی جو ہو وہ اسٹیبلش کرو کہ آپ ان کے لیے مخلص ہیں۔ اور
وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کون آپ کے گناہوں کا ذکر کرے گا، جھوٹ کا ذکر کرے گا؟ جب آپ کی وہ پاور پر کنٹرول کر لیا، اپنے اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور پروپیگنڈا بھی آپ کے ہاتھ میں، آج کے دور کے مطابق زبان میں ٹی وی بھی آپ کے ہاتھ میں، چینلز، اخبارات آپ کے ہاتھ میں، میڈیا آپ کے ہاتھ میں، سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں، انسٹیٹیوشنز آپ کے ہاتھ میں، تو پھر کیا فکر ہے؟ کون کس کو جرأت ہوگی کوئی بات کرے؟ پھر پاور ہر چیز کو سنبھال لیتی، یہ اس کا فلسفہ ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ یقین دہانیاں کرواتا تھا، بڑی بڑی زوردار قسمیں بھی کھاتا تھا، مگر کبھی عمل نہیں کیے، ان کو پورا نہیں کیا اس نے، مگر وہ ہمیشہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا تھا، ہمیشہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا۔ تو وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ لوگوں کی نفسیات کیا ہے، بس وہ ان کے ساتھ کھیلتا تھا۔ تو وہ اس پورے تصور سے اپنا پولیٹیکل فلسفی ڈیرائیو کرتا ہے۔ اب آپ بیسک کانسیپٹ کو سمجھ گئے، لیکن اب یہاں سے یہ کیسے معلوم ہو کہ وہ مذہب کا منکر نہیں ہے، یہ وجود باری تعالیٰ کا منکر نہیں ہے؟ چونکہ ایک فلسفر کے طور پہ گو اس کا فیلڈ الگ ہے، مگر میں اس کو بھی لے آیا ہوں اس لسٹ میں کہ اس کے ہاں بھی مجھے مذہب کا انکار نہیں ملا۔ باقی جن کی فلسفوں میں شرافت ہے یا دیانت ہے یا امانت ہے، ان کا انکار کہاں ہوگا؟